السلام علیکم جی. ابھی میاں سلیم رضا صاحب کا یہ جو انٹرویو چل رہا ہے جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے لیا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ارشد ملک جج جو انسان نا وہ آئے ان کے گھر، اور یہ استدعا کی کہ میاں نواز شریف سے وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، بڑی زیادتی تکلیف کی بات ہے. اچھا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ان سی نا وہ چل رہی تھیں اس وقت. تو یہ ایگزیکٹلی وہ تو منتھ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی میموری 4 سال پہلے کی بات ہے. تو 3 4 سال کا مطلب فرق ہے. اور یہ ہے جولائی 6 یا 7 کو جو ہے نا مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ارشد ملک جج کی ویڈیو دکھائی اور یہ ساری بات ہوئی. اچھا، اس سے کچھ دن پہلے جو ان سے رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت میں وہ بتا بھی رہے تھے، جیو پہ انٹرویو بھی تھے، اور بہت سارے کہ بھائی مجھے ہو سکتا ہے اریسٹ کریں، اور یہ ساری صورتحال، یہ باتیں جن گروپس کی میں بات اکثر کرتا ہوں اس کے اندر یہ چل رہی تھی. اچھا، ہوا یہ کہ 3 جولائی کو 3 جولائی 2019 کو، یعنی کہ مریم نواز شریف کے انٹرویو سے 3 یا 4 دن پہلے، کچھ ایک ایسی جو سی تھی نا گروپ میں میں نے یہ بات سنی کہ بھئی کوئی آڈیوز یا آڈیوز جو سی ہیں نا وہ بھیجی گئی ہیں ای میل کے تھرو، یا یعنی کہ واٹس اپ، سبھی کو واٹس اپ کہا جاتا ہے، بھلے وہ سگنل ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کو واٹس اپ ہی کہتے ہیں، یا دیگر اور جو اصل جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان سے بھی، ان کو واٹس اپ ہی کہتے رہتے ہیں. بھیجی گئی ہیں اور بھیج کے پھر وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. تو اس وقت میں ایسا شک ہوا، مجھے بھی یہی ہوا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے جو گاڑی کے اندر کوئی آڈیوز وغیرہ ایجنسی تھی نا، وہ سسٹم لگا ہوا تھا، تو وہ پاس ہوئی ہیں، یہ خیال ہوا. اس کے اوپر میں نے 3 جولائی کو نا ایک ویڈیو بنا کے، اور اس کے اندر ایکسٹینشن کی باتیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں، اور اس سب سے پہلے میں نے اس آڈیوز کا بھی ذکر کیا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں، عجیب سی ہیں. اب وہ سمجھا میں بھی یہی کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی، حالانکہ وہ بات جو سی تھی نا 3 4 دن کے بعد مریم نواز شریف نے تو پتہ یہ لگا کہ او ہو، یہ جو انسانہ بازی خبر ہوتی ہے لیکن خبر کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی، یا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہے. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے. تو وہ پھر ڈسکلوز ہو گئی کہ یہ وہ آڈیوز ویڈیوز ہیں، یہ یعنی کہ آپس میں جو بات ہو رہی تھی ان کی خبریں آ رہی تھیں. تو وہ میں نے بھی چڑھائی. پھر بعد میں جو تھا نا ارشد ملک جج کی جس دن ڈیتھ ہوئی، تو اس دن میں نے اس کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ چڑھا دیا. اس سے پہلے میں نے نہیں چڑھائی تھی. اچھا، اس ویڈیو بنائی تھی کوئی تقریباً 10 منٹ کی ہے، اور آخر میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ میں اس کو ابھی چڑھاؤں گا نہیں. تو اب میں چڑھا دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں وہ. اچھا، وہ فیس بک پہ بھی چڑھ چکی ہے، وہ کئی جگہ پہ جو انسان وہ جا چکی ہوئی ہے، لیکن یہ باتیں چل رہی تھیں. اب یہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پس پردہ جو انسان جو ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر یہ آگے باتیں نکلتی رہتی ہیں. تو تکلیف کی بات ہے. بہرحال اب جو انسان کافی بہتری ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے خرابی بڑی ہوتی ہے، اور نقصان بڑے ہوتے ہیں، اور فائدے نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے. تو بہت تکلیف کی بات ہے. بہرحال میں وہ ویڈیو جو انسان شیئر کروں گا. دن بدن جو انسان یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ خرابی بڑھ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایکسٹینشن کے معاملے پہ جو معاملات طے تھے ہوا تو وہی. کل بھی میں نے مطلب بات کی، پرسوں ترسوں ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے، میں بھی اپنی بات کرتا ہوں. تو مسلسل دیکھ لیں، پچھلے 1 سال سے میں نے یہی بات کی تھی. جنوری 1 کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ باجوہ صاحب 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان یہ استعفیٰ دے دیں گے. یہ خبر تھی، میں نے بھی دی. بعد میں پھر وہ حامد میر صاحب نے اور دیگر کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ اس طریقے کی ان کو لالچ دی گئی تھی پی ایم ایل این والوں کو. حالانکہ بعد میں یہ بھی باتیں شیئر ہوتی رہیں کہ جناب وہ 15 مارچ سے پہلے اتنا سیاسی موسم خراب کر دیا گیا کہ وہ چیز جو سی تھی نا
اس پر عمل درآمد مشکل ہو گیا. پھر بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال آئی. میں ایس ایم ٹی پہ جو انسان آپ مسلسل پروگرامز دیکھ لیں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ آگے جائے گا معاملہ، یعنی کہ یہ دسمبر میں معاملات شروع ہوئے. اور اچھا میری بھی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. چار علم والے بات کر رہے ہیں، پانچواں یا بے شمار سن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو انسان نوٹس بناتے رہتے ہیں، تو پھر وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو یہ ہے، مطلب یہ بات طے شدہ تھی، اور وہ آگے کیوں ہوا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ہاں، یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی، یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب کے جو قریب لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پاور میں ہوں تو ہم بھی پاور میں ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی جانب سے بڑی کوششیں کی، یعنی کہ وہ لندن پہنچے ہوئے ہیں، میاں صاحب سے بات، پیغامات، ملاقات بھی ہوئی ہوگی. تو اس چیز کو انیک ناجی صاحب نے بھی کوڈ کیا، اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے بتایا. اب جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیں، جن لمٹس کو وہ چھو کے آئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ تو حاصل ہے. اب وہ سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ڈے فرسٹ سے دیکھیں نا، بہت سارے لوگ جو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تو اس ڈاکٹرائن کے اندر رول صرف فرنٹ مین کا ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس نے خوب اچھالا، انجوائے کیا، بڑا زبردست قسم کا. ہاں، عمران خان نے جو کارنامہ کیا نا، جو کوئی شک نہیں ہے. یہ سوال میں نے آج سے کوئی 2 سال پہلے عمار بھائی سے کیا تھا، عمار مسعود بھائی سے. تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک پیج کا تمام پردہ فاش کر دیا، اور یہ مسلسل جو انسان اپنا پیج، اس ٹائم میں تو بالکل پکا پیج تھا. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی پورے انٹرویو کے اندر. وہ میں کسی ٹائم میں جو انسان اس کو ڈھونڈ کے وہ بھی چڑھا دوں گا، بڑا پرانا ہے، 2 سال پہلے کا. تو ایگزیکٹلی جو انسان نے یہی سوال کیا تھا. اس کے بعد جب یہ پیج پھٹا تو جو نیازی صاحب ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پڑھ جائے گا اور یہ بتائے گا. اچھا، ان کا اپنا ایکسپیرینس تھا. میری اپنی رائے جو تھی نا، اس میں بالکل ڈیفرنٹ تھی، جو 100% غلط ثابت ہوئی. میں یہ کہتا تھا کہ ایک دم یہ بھیگی بلی بن کے بیٹھ جائے گا، یہ بالکل اس کا حال وہ ہوگا جیسے ٹرک کے نیچے آئے ہوئے کتے کا ہوتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بس وہ چوں چوں کرتا ہے جب تک سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. میرا یہ تھا. لیکن یہ تو اس نے تو کمال کر کے رکھ دی. اس نے تو پیج پھاڑ کے بتایا کہ یار تم کس وعدے کے اوپر لے کے آئے تھے، تم نے کیا کہا تھا، تم نے تو مجھے اگلے 10 سال کے لیے بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلا صدر بھی میں نے ہونا تھا، تم نے تا قیامت کام کرنا تھا. تو پڑ گیا نا. یہ عمران خان کا کارنامہ ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. پیج پھاڑ کے جو نا، اگلے بھی جو پیج جوڑیں گے نا، یہ لیوی شیوی لگائیں گے کسی کے ساتھ، تو 100 دفعہ سوچیں گے کہ عمران خان ہی نے ٹکر جائے. کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا فائدہ دیا ہے وقتی طور پہ جو نا، مطلب کوئی شک نہیں ہے اس ڈاکٹرائن نے نا 6 سالوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا. کروڑوں لوگوں کو جو نا عذاب میں مبتلا کر دیا، جہنم کی طرف جائیں گے وہ. کیونکہ جو علماء ہے نا، علماء نے جو غربت اور جو افلاس ہے اس کو ام الخبائث کا، اور جو مولوی ہے اس نے شراب کو ام الخبائث کا. تو تمام خباستوں کی ماں جو ہے نا، یہ غربت ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے تو دھکیلا غربت میں، صرف اپنے ذاتی لالچ میں اور بس اپنے مشن کے اوپر. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، کنٹینیوز دیکھیں. تو یہ پیچھے جو ہے نا، سب لوگ یہی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ، ان کو تھوڑا بہت آ جاتا ہے نا، یعنی کہ چند کروڑ آ گئے، 20-30 کروڑ پہ آ گئے، کوئی ایک آدھا پلازا بن گیا، 1-2 گاڑیاں آ گئی، ایک آدھا اچھا گھر آ گیا، اب اس کی رینٹل انکم آ رہی ہے 3-4 لاکھ 5 لاکھ آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بہت ہے، بہت ہے، شکر ہے. اور کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے 10-20 ارب آ گئے، پھر وہ ان میں صبر نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں 20 سے 30 ہوں، 50 ہوں، 100. پھر وہ کہتے ہیں رکھیں کہاں پہ، پھر وہ مختلف دنیا کے جگہوں پہ بیچتے ہیں، سونا خریدیں گے، کچھ کریں گے، 2 نمبریاں کریں گے. پھر ان کا دل نہیں کرتا ٹیکس دینے کو، خیرات نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہی نہیں. کہتے ہیں اندر آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں. جیسے عمران خان ہے،
اندر آنے کا. تو 70 سال ہو گئے ہیں, کسی بھی ٹائم میں تیرے ساتھ کوئی واردات ڈل جائے گی یا تو اپنی موت مر جائے گا, مطلب 70 سال کے بعد کیا جیے گا. تو لیکن اس کا پروگرام دیکھو, وہ اگلے 500 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بس یہ باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ.